19 کے آتے ہی تقریباً ود ان 10 days پاکستان میں سینیٹائزرز کی شارٹیج ہو گئی. تو ہم نے سب سے پہلے ہینڈ سینیٹائزرز, ڈس انفیکٹنٹس, واک تھرو گیٹس, ان کے اوپر سپریز کے اوپر کام شروع کیا. پھر سر ساتھ ہی چائنا سے, چونکہ پوری دنیا کیا کر رہی تھی کہ چائنا صرف بنا رہا تھا سامان, گلوز ہوں, ماسکس ہوں, پی پیز ہوں, N95 ہوں, شیلڈز ہوں, نان ووون میلٹ بلون فیبرک ہو, ان ساری چیزوں کی شارٹیج ہو گئی. اور پاکستان کے اندر ہی جو ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈکس ہیں, وہ احتجاج نہیں کر رہے تھے. کوئنز میں امریکہ میں احتجاج ہو رہا تھا, فرانس میں ڈاکٹرز احتجاج کر رہے تھے, بیکاز چائنا بنا رہا تھا, باقی پوری دنیا ان سے لے رہی تھی. اور جب یہ چائنا میں شارٹیج ہو گئی تو پوری دنیا کو لگا کہ ہمیں سیلف ریلائنٹ ہونا ہے. تو ہم نے بھی یہاں پر انیشیٹو شروع کیا اور ہم نے یہ کوشش کی کہ یہ چیزیں ہم اس کو انڈیجنائز کیسے کر سکتے ہیں. اسی طرح سر جو ای ایم ڈیوائسز تھیں, اکوپمنٹ, ٹیسٹنگ کٹس, یہ ایک تو اوور آل سر انسان کی بڑی کامیابی تھی کہ جو پچھلا جب HIV وائرس جو تھا اس کی ٹیسٹنگ کٹ بنانے میں 4 سال لگے تھے. یہ ٹیسٹنگ کٹ جو کورونا کی ہے یہ ود ان ویکس بن گئی اور اس کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ دنیا میں شروع ہو گئی. اس کے اوپر ہمارے ہاں بھی کام شروع ہو گیا اور یہاں پر ہم نے جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ افیلیٹڈ یونیورسٹی ہے نسٹ, سب سے پہلے انہوں نے یہ کام یہاں پہ انیشیٹ کیا اور ہم نے اپنی جو ٹیسٹنگ کٹ ہے وہ یہاں پہ بنانے کی کوشش شروع کی. اسی طرح سر جو ای ایم سولوشنز ڈیوائسز بنانی تھیں, ٹیسٹنگ, اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کے انڈر اور ڈاکٹر اقبال جو ہیں جو کامسٹیک کے اب چیئرمین ہیں, ان کے انڈر ہم نے ویکسین ریسرچ کے لیے ایک کمیٹی بنائی. اینڈ دس واز پروبیبلی دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان جب پاکستان کی جو یہ ٹیم تھی یہ انٹرنیشنل گروپس کے ساتھ کولیبریٹ کر رہی ہے. اب جو ریسرچ ہو رہی ہے کووڈ-19 میں, ہماری جو ٹیم جو یہاں کی پاکستان کی جو یونیورسٹیز کی ٹیمیں ہیں وہ وہاں پر کر رہی ہیں, کولیبریٹ کر رہی ہیں بڑے سائنٹیفک گروپس کے ساتھ. سب سے پہلے سر میں تھوڑا سا آپ کو بریف کرنا چاہوں گا جو موسٹ کی ایفرٹس تھیں پوسٹ کووڈ-19, اس کا ایک اوور ویو. سب سے پہلے سر ہم نے اس کی جو ہماری اپنی کانسٹیٹیوئنٹ آرگنائزیشنز تھی ان کو ہم نے ٹاسک کیا کہ وہ یہ چیزیں بنائیں. پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز کو ہم نے سر اس میں ساتھ انوالو کیا اور یہ ہماری جو منسٹریز تھیں اور جو ہمارے سر اس میں جن کے ساتھ ہم نے ٹاسک, یہ ذرا لنک یہ پیچھے چلا گیا, یہ سر ہماری 14 گورنمنٹ منسٹریز اور آرگنائزیشنز ہیں. اس میں موسٹ تھا, پھر اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تھا, منسٹری آف فارن افیئرس تھی, منسٹری آف INP تھی, NCOC تھی, پرائم منسٹر ٹاسک فورس جو ہے سر ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کے انڈر, NDMA تھی, HEC, PEC, DRAP, PSF, MO ڈائریکٹریٹ, GHQ نے سر اس میں بڑا آؤٹ آف وے جا کے سپورٹ کیا. امبیسیز پاکستان کی اسپیشلی جو ہماری USA, چائنا کی اور UK کی امبیسی ہے اس نے, اس کے ساتھ جو ڈیولپنگ آرگنائزیشنز ہیں پاکستان آرمی نے, PN نے, PFF نے, ڈاکٹر زبیدہ جلال صاحبہ کی منسٹری سر بہت آؤٹ آف وے ہم نے کیا. ان کے ساتھ پرائیویٹ آرگنائزیشنز جو ہیں, پاپام ہے, ایلسن گروپ ہے, پھر ہاسپٹلز ہیں, CMH راولپنڈی, انڈس, جنا, PF ہاسپٹل اسلام آباد, ان سب نے بڑا سر ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ سپورٹ کیا. اس کے ساتھ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں, نسٹ ہے, کامسیٹ ہے, نیو ٹیک ہے, ان سب کو ہم نے اس میں ساتھ ملایا اور یہ ایک ہم نے سر اس کو جو ہے ٹاسک کیا. سب سے پہلے سر ہم نے PCSIR کو ٹاسک کیا کہ یہ ڈس انفیکٹنٹس جو ہمارے ہیں وہ خود بنائے. لہٰذا PCSIR نے نہ صرف یہ کہ ہینڈ سینیٹائزر بنائے, ہو یہ رہا تھا سر کہ جو ڈاکٹر فیصل بھی بیٹھے ہیں جو ہمارے تھیٹرز کے اندر, جو آپریشن تھیٹرز کے اندر ڈس انفیکٹنٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہم سارے امپورٹ کر رہے تھے. آج الحمدللہ یہ سارے ڈس انفیکٹنٹس جو ہیں ہم پاکستان میں خود بنا رہے ہیں. سینیٹائزرز جو شارٹ ہو گئے تھے آج پاکستان ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے اور ہم نے یہ NCOC میں بات بھی کی ہے, ڈاکٹر فیصل صاحب کے سامنے بھی ہم نے, باقی جو منسٹریز ہیں ان کے سامنے بھی بات کی ہے. اس وقت ہینڈ سینیٹائزرز کی دنیا بھر میں بہت ڈیمانڈ ہے. ہمارے ہاں اب ہینڈ سینیٹائزرز, ڈس انفیکٹنٹس ایکسٹرا ہو گئے ہیں, ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے اگر ہم اس کی مزید اس کے اوپر پابندی ابھی جو ہے وہ کامرس منسٹری کی ہے, ہم نے کوشش کی ہے اس کو ہٹا دیا جائے, اور اگر ہم مزید بھی بنانا چاہیں تو ہمارے پاس اس وقت جو صلاحیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو جو تمام ڈس انفیکٹنٹس ہیں یہ ہم پوری دنیا کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور we started just
1.5 months back, we started from shortage of sanitizers in Pakistan, and now we're in a position to export sanitizers in Pakistan, from Pakistan. Sir, PEC, Pakistan Engineering Council, بہت زبردست کام کیا پاکستان انجینئرنگ کونسل نے. انہوں نے سر ہم نے بہت سارے لوگ سر آپ کو منسٹرز کو ہمیں بھیج رہے تھے اپنے آئیڈیاز کہ ہم نے وینٹیلیٹر بنا لیا ہے یا ہم نے یہ کر لیا ہے. ہم نے پی سی کو یہ ٹاسک کیا کہ آپ اس ساری ایفرٹ کو کوارڈینیٹ کریں. پی سی نے سر وینٹیلیٹرز کے اوپر ایک پورا اپنا پروگرام جو ہے وہ وینٹیلیٹرز کی مشینز ہیں سر وہ اب اپنے آخری مرحلے میں ہیں, لائسنسنگ فیز میں ہیں, ان کی کلینکل ٹرائلز جو ہیں وہ اب جو ہیں وہ چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ود ان ویکس وی آر ہوپنگ کہ ہم اپنے وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ بنا لیں گے. اور اس وقت جو ہماری قیمت ہے وینٹیلیٹرز کی وہ بہت سستی ہے ان وینٹیلیٹر سے جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں یا دنیا میں جو آ رہے ہیں. یہ اباؤٹ 1/3 آف دا پرائس ہمارے وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ آئیں گے, اور نہ صرف ہماری کمی پوری ہوگی بلکہ ہم اس کو باہر بھی جو ہے سر وہ اس کو دے سکیں گے. یہ سر ایک سٹیٹس ہے جو بتاتا ہے کہ اس وقت جو مختلف جو وینٹیلیٹرز ہیں وہ کس سٹیج کے اوپر ہیں. ڈائگنوزک ایسس ٹیکنالوجی کا کہاں پہ ٹرائی ہو رہا ہے, پاک وینٹ جو ہے وہ اس وقت سی ایم ایچ میں ہو رہا ہے, این ای ڈی کا وینٹیلیٹر ہے, وینٹ لائٹ ہے, پی ایف کا وینٹیلیٹر ہے, پھر نیو وینٹ جو ہے وہ سر نیو ٹیک کا وینٹیلیٹر ہے جو کہ اس وقت پریزنٹ سٹیٹس ان کا جو ہے وہ یہ ہے جو اس وقت مختلف جگہوں کے اوپر چل رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو نسٹ نے ہمارے ابھی سر آپ سے چلو میں ان کی ملاقات بھی ہوگی, نسٹ نے اپنی ٹیسٹنگ کٹس جو ہیں وہ بنائی. یہ جو ہمارے سائنٹسٹ تھا یہ ووہان سے کرونا میں ہی پی ایچ ڈی کر کے آیا تھا ابھی پچھلے سال 2019 میں, اور ان کے ساتھ ڈاکٹر انیلا ہیں جو کہ ہماری ہارورڈ کی گریجویٹ ہیں. نسٹ نے ان کو اسپانسر کیا اور یہ ٹیسٹنگ کٹس جو ہیں وہ ہم نے بنائی. اس کے ساتھ سر جو کامسیٹس ہے سائنس پارک تھا وہاں پر بھی میں نے ایمفیسس کیا تھا کہ 70s کے بعد جو سب سے بڑی جو غلطیاں ہماری ہوئیں ان میں ایک بہت بڑی غلطی یہ تھی کہ ہم نے اپنی سول اور ملٹری ریسرچ کو آپس میں انٹرفیس کریٹ نہیں کیا. اس دفعہ سر ہم نے انفارملی اس کو, اور اس میں بھی زبیدہ جلال صاحبہ نے بڑی ہماری مدد کی, ہم نے سول ملٹری R&D انٹرفیس جو ہے اس کو ہم نے کریٹ کیا. اور یہ اسٹریٹجک پلان ڈویژن نے, پاکستان آرڈیننس فیکٹری نے, ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا, منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن, نیسکوم, نیکوب, ڈیسٹو اینڈ ادرز, انہوں نے سر اس میں بہت زبردست کام کیا. اور جس طرح سے ہم نے PCSIR نے اپنے ڈس انفیکٹنٹس اور بنائے ہیں, اسی طرح سے ڈیسٹو نے اپنے بہت زبردست جو کیمیکلز کے اوپر اور ان کے اوپر جو ہے وہ کام کیا. یہ سر ہماری ایک جو انٹرفیس ہے جو ہمارے اسٹیٹ آرگنائزیشنز, کچھ اسٹیٹ آرگنائزیشنز باقیوں نے جنہوں نے کام کیا بہت ساری ہیں لیکن ان کا جو ہم نے اس کو ڈاکومنٹ نہیں کیا جان بوجھ کے. ڈیسٹو نے سر WHO اسٹینڈرڈ کے ماسکس فور فرنٹ لائن ڈاکٹرز ڈیولپ کیے, الٹرا وائلنٹ یہ سر بیسکلی چائنا میں ان کو CN95 کہا جاتا ہے, امریکہ میں N95 کہا جاتا ہے. ہم نے اب اپنے ڈیولپ کر لیے ہیں تو اس کا نام جو ہے وہ ابھی تک فائنل نہیں ہوا, لیکن ہم نے جو یہ N95 ماسک ہے ہمارا اپنا پاکستان کا اپنا مینوفیکچر وہ بن گیا ہے, جو ابھی سر مارکیٹ میں تقریباً ہمیں جو پڑ رہا ہے امپورٹ میں وہ تقریباً 1100 روپے کا پڑتا ہے, جب ہم پاکستان میں بنائیں گے ہمیں 90 روپے کا پڑے گا. سو یو کین امیجن. سر NTRC نے بڑا زبردست کام کیا یہاں پہ. NTRC نے ایک تھرمل امیجنگ مانیٹرنگ کیمرہ ڈیولپ کیا ہے. یہ کہیں پر بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ گن سے جو ٹیمپریچر ٹیسٹ جو ہوتا ہے, اسپیشلی جو اوورسیز پاکستانیز جو اب ہم بہت فلائٹس شروع کی ہیں اور بہت سے لوگ پاکستان واپس آ رہے ہیں, سو اٹس امپورٹنٹ کہ ہمیں پتہ ہو کہ ان کی کیا ہیلتھ ہے اور ان کا کیسا جو ہے وہ جا رہا ہے. لہٰذا ان کے لیے جو ہے وہ کیمرہ ڈیولپ کیا گیا ہے, اور وہ کیمرے میں تصویر دیکھ کے تھرمل کیمرہ جو ہے وہ بتا سکے گا کہ اس آدمی کو ٹمپریچر ہے یا نہیں ہے, اور اس کا جو ڈیٹیکشن ہے اس کو ٹچ نہیں کرنا پڑے گا بیکاز اس میں ٹچ کا بھی کافی جو ہے پرابلم ہے. اس طرح سر نیکوب جو ہے وہ بھی کرونا ریپڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ڈیٹیکشن یوز کر رہی ہے. یہ سر پاکستان میں 2-3 جگہوں پہ بڑا زبردست کام شروع ہے کہ ایکس ریز سے ذریعے جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے اب کہ کرونا ہے یا نہیں ہے. ڈاکٹر یہ جو فیصل عیدی تھے یہ اپنی کڈنی کا جو جب کرانے گئے ایکس رے تو وہاں پہ ان ڈاکٹرز نے ان کی کڈنی کا ایکس رے دیکھ کے, لنگز کا ایکس رے دیکھ کے کہا کہ آپ کو کرونا لگ رہا ہے اور آپ جا کے چیک کروائیں.
تو یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے سر, یہ بھی ابھی آپ کو وہاں پہ دکھائیں گے. پاکستان آرڈیننس فیکٹری سر کووینٹ اپنا جو وینٹیلیٹر ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے. اس طرح ایچ آئی ٹی جو ہے سر وہ اس کو بنا رہی ہے. اس کے ساتھ سر ڈس انفیکٹنٹ روبوٹس جو بنائے ہیں وہ این آر ٹی سی نے بھی بنائے ہیں, نسٹ نے بھی اس کو ڈیولپ کیا ہے, جس کے ذریعے آپ ڈرونز کے ذریعے سپرے کر سکتے ہیں, ڈس انفیکٹ کر سکتے ہیں. بیکاز اندر جانا پرابلم ہے, اس لیے اندر ہاسپٹلس کے اندر ہم نے روبوٹس بنائے ہیں جو کہ ڈس انفیکٹ کر سکیں ہاسپٹلس کو اور ان ایریاز کو جہاں پہ کوارنٹین ہوئی ہے, کیونکہ وہاں پہ ہیومن ٹچ جو جانا جو ہے وہ پرابلم ہے. یہ سر پرائیویٹ سیکٹر کا تھوڑا سا, پرائیویٹ سیکٹر میں سر چونکہ ہم یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے ہم نے ہال بھی بڑا جو ہے وہ رکھا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کے حساب سے, ایگزیبیشن میں بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ رش نہ ہو. تو لیکن یہ جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کا زبردست کام ہے. یہ سر ہم جس طرح میں بتا رہا تھا کہ ہم پی پی ڈریسز اپنے نہیں بنا رہے تھے, اب پورا فیصل آباد جو ہے وہ پروٹیکٹیو کٹس بنا رہا ہے. اب ہم نے این ڈی ایم اے کو یہ درخواست کی ہے کہ آپ دیکھ لیں ہماری ضرورت کتنی ہے اور اس کے بعد اس کو بھی ہمیں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت جو ہے وہ دے دینی چاہیے. بیکاز اس وقت سر ہم تقریباً 7 لاکھ کے قریب ڈریسز جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری ضرورت ہے, ہمارے پاس ہونے چاہیے. لیکن اس وقت ہم پاکستان میں جو ڈاکٹرز کے گیئرز ہیں, گلوز ہیں, ماسکس ہیں, وہ پاکستان کی ضرورت سے اب بہت زیادہ بننا شروع ہو گئے ہیں. اور اس کو بھی کامرس منسٹری کو اور جو ہماری جو این ڈی ایم اے ہے ان کو آپس میں بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں چاہیے کتنے, کیونکہ اس وقت پرابلم ہو رہی ہے کہ ملیں بہت زیادہ سامان بنا رہی ہیں, ان کا پاکستان کے اندر اب نہیں بک رہا. اگر چاہیے تو ہمیں لینا چاہیے, اگر ہم نہیں لینا چاہتے تو پھر ہمیں باہر ایکسپورٹ کی اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ اپنا سامان جو ہے بیچ سکیں. اس میں سر پاپام, ایلسن, ذوق, صحت فرسٹ, سی جی آئی اور اس کے علاوہ بہت ساری کمپنیز ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں. کچھ یہاں پہ آج ریپرزینٹیڈ ہیں. دوسرا سر ہم ایک ڈائریکٹری کریٹ کر رہے ہیں ان تمام کمپنیز کی جو کووڈ-19 کے متعلق سامان بنا رہی ہیں, اور وہ ہم جو ہے وہ آپ کے حوالے بھی کریں گے اور اس کے ساتھ کامرس منسٹری کے حوالے بھی کریں گے, بورڈ آف انویسٹمنٹ کو بھی دیں گے کہ ان کمپنیز کو اگر جو ہے وہ کر سکے. وے فارورڈ سر ہم نے ریکویسٹ کی ہے. ظاہر ہے سر میں پہلے بھی جو ہے وہ ریکویسٹ کرتا رہا ہوں کہ جو پاکستان کا وے فارورڈ سائنس, ٹیکنالوجی, انوویشن کے اوپر ہی بنیاد ہوگی. جو روٹین کی ہماری جو ایکسپورٹ ہے یا روٹین کی جو ہماری اکانومی ہے, انڈسٹری ہے, اس کے ساتھ ہم ایک بڑی لمیٹڈ ہمارا سکوپ ہے. اگر ہم نے آگے جانا ہے تو پھر ہم نے میڈ ان پاکستان انوویشن بنیاد جو ہے اس کے اوپر رکھنی. اس میں سر جو سب سے اس کو سمری بھجوا دی ہوئی ہے, سول ملٹری آر اینڈ ڈی کولیبریشن بہت کی ہے, جس میں امپورٹنٹ ہے سر کہ ہماری جو سول سائٹ کی ہماری جو انوویشنز ہے وہ ملٹری پہ یوز ہو رہی ہوں, اور ملٹری سائٹ کی جو ریسرچ ہے وہ ہماری ادھر سول سائٹ کے اوپر جو ہے وہ یوز ہو رہی ہو. اس کے ساتھ سر جو دوسرا امپورٹنٹ ہم نے ریکویسٹ کی ہے انٹر منسٹریل کوآرڈینیشن. این سی ایس ٹی سر ایک ہمارا آرگنائزیشن ہے جس کی سربراہی آپ کے پاس ہے, نیشنل کونسل فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اس کی سربراہی آپ کے پاس ہے. اس میں سر ہماری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, منسٹری آف ہیلتھ, ڈیفنس پروڈکشن, ڈیفنس اور کامرس اور انڈسٹریز, ان 5 منسٹریز کا ایک انٹر منسٹریل گروپ کریٹ کیا جائے, اور اس میں ہم طے کریں کہ ہمارے شارٹ ٹرم, ہمارے اگلے 3 مہینے کے گولز کیا ہیں, ہمارے 12 مہینے کے گولز کیا ہیں, اور ہمارے 3 سال کے گولز کیا ہیں. کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایریا سر ہمارے پاس آتا ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ سر ایک اور ہماری ریکویسٹ ہے, وہ بھی این سی او سی نے اپروو کی ہوئی ہے, اور اس میں جو ہے وہ ڈاکٹر ظفر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. ہم نے یہ کہا ہے کہ جو سر یہ پی سی ہے اس کو اتھارٹی دی جائے کہ یہ ویٹنگ کرے الیکٹرو میڈیکل ڈیوائسز کی. یہ سر جیسے جو ہماری وینٹیلیٹرز ہیں یا ہماری بلڈ پریشر مشینز ہیں یا جو باقی جو ساری چیزیں ہیں, ایکچولی یہ انجینئرنگ کا کام ہے جو اس وقت ہمارے لا میں کنفیوژن ہے کہ ڈریپ نے کرنا ہے یا کس نے کرنا ہے. تو ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ انجینئرنگ کا کام ہے, تو اس کو انجینئرنگ کو دینا چاہیے کہ انجینئرز اس کو دیکھ سکیں کہ ایٹ لیسٹ پہلی ویٹنگ وہ کر سکیں, اس کے بعد جو ہے وہ ڈریپ کو جو ہے وہ جائے. اس کے ساتھ ساتھ سائنس ٹیکنالوجی انوویشن میں سر ہم نے آپ سے پہلے بھی اپروول لی تھی, اس کے اوپر ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے پروجیکٹس ہیں سر وہ لینڈ سے ان کا تعلق نہیں ہے. جو ہمارا اس وقت کا لا ہے ایس سی زیز کا, وہ کہتا ہے 50 ایکڑ منیمم ہوگا تو آپ کو ایس سی زی اسٹیٹس ملے گا. اب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پرابلم کہہ لیں یا اچھائی یہ ہے کہ یہ تو 4 کنال کے اوپر
جو ہے وہ آپ جو مرضی کر لیں. تو اس لیے ہمارے ریکویسٹ یہ ہے کہ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ایس سی زیز ہیں ان کو جو لینڈ سے ڈسکنیکٹ کر دیا جائے اور ان کو ایس سی زی کا اسٹیٹس دیا جائے, لیکن لینڈ سے ان کی کنیکشن جو ہے وہ نہیں ہو. اس طرح سر ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریسرچ کمرشلائزیشن فنڈ کریٹ کیا جائے, اور جس طرح سے یو ایس ایف ہے ٹیلی کمیونیکیشن میں, ڈریپ نے اپنا ایک فنڈ کریٹ کیا ہوا ہے فارماسیوٹیکلس کی ڈیولپمنٹ کا. ہم یہ چاہتے ہیں سر تمام جو انڈسٹری ہے پاکستان کی وہ 1% جو ان کا پروفٹ ہے اس کو ریسرچ کمرشلائزیشن فنڈ میں دے اور اس کو وہ لیڈ کرے, تاکہ ہمارے ہاں جو ریسرچ کی جو فنڈنگ ہے اس میں 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ انڈسٹری اس فنڈ کو لیڈ کر رہی ہوگی, تو جو انڈسٹری کو ضرورت ہوگی وہ اس کے اوپر ریسرچ کروائے گی, اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے R&D میں آئے گا. امریکہ میں, چاہے امریکہ ہو, اسرائیل ہو اور برطانیہ ہو, یورپ ہو, وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر جب تک R&D کو لیڈ نہیں کرتا یہ جو ہے وہ ہو نہیں سکتا. یہ 5 سر ہماری ریکمنڈیشنز ہیں, اور آئی ایم سو گریٹفل ٹو یو کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے, اور اس سارے جو ہمارا آج ہماری کوشش ہے اس کو ایک نئی زندگی ملے گی, آپ کے آنے سے ایک نئی برانڈنگ ملے گی. آئی ایم سو گریٹفل. تھینک یو ویری مچ.